السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ، حجت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دلیل، سچے عامل، تحقیق کے عالم، اولیاء اللہ کے دل کے میوہ، سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر اولاد، علی وارث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عارف عاشق ہیں۔ آپ کا نام ابو محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے طریقت کے بیان میں آپ کے ارشادات عالیہ کا ذکر کرنا تمام کا ذکر کرنے کے مترادف ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ایک گروہ ان کا پیرو ہے؟ میری زبان ان تعریف و توصیف کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ آپ تمام علوم و فنون کے عالم تھے، آپ تمام مشائخین کے سردار ہیں، آپ ہر فرد و بشر آپ پر کامل اعتقاد رکھتا ہے، آپ مقتدائے مطلق الہیوں کے امام اور محمدیوں کے پیشوا ہیں، اہل ذوق آپ کے دلدادہ اور اہل تحقیق آپ کے شیدا ہیں، سب عابدوں سے بڑھ کر عابد اور زاہدوں کے کلام ہیں، حقائق کے مصنف اور لطائف و تفسیر اور تنزیل میں لاثانی تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بہت سی باتیں روایت فرمائی ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر حیرانی ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت آپ سے سوء ظن کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت ہی اہل بیت ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس شخص کے دل میں کیا خیال ہے جو جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن آپ کے فرزندوں سے محبت نہیں رکھتا۔ حضرت امام شافعی کو اہل البیت سے اس قدر محبت تھی کہ لوگ آپ کو رافضی خیال کرنے لگے اور اسی وجہ سے ان کو قید بھی رکھا گیا۔ چنانچہ اسی بارے میں ان کا ایک شعر ہے جن کے معنی ہیں کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوستی رفض سے ہے تو تمام جن و انسان میرے رفض کی گواہی دیں۔ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا جاننا نقصان دہ نہیں ہے تو جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ دو جہان تصور کرتے ہو تو آپ کے وزراء صحابہ کو بھی درجہ بدرجہ جاننا لازم ہے، اور آپ کی اولاد کا رتبہ بھی پہچاننا چاہیے جو کہ اس بادشاہت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وابستگان دامن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم، جوانوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکیوں میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نقل ہے کہ خلیفہ منظور نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حضرت امام جعفر صادق کو پکڑ لاؤ تاکہ ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے کہا کہ کیا وہ صادق جو گوشہ نشین عبادت الہی میں مصروف ہے اور بادشاہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا؟ وزیر کی اس کلام سے بادشاہ ناراض ہوا اور مجبور ہو کر وزیر حضرت امام جعفر صادق کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جب امام جعفر صادق تشریف لائیں تو میں اپنے سر سے ٹوپی اتاروں تو تم اس وقت اس کا قتل کر دینا۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ تعظیم کے لیے اٹھا اور بڑی عزت کے ساتھ استقبال کیا اور دوڑا اور صدر پر اپنے آپ کو بٹھا کر غلاموں کی طرح دست بستہ بیٹھ گیا۔ غلاموں نے بڑا تعجب کیا۔ منصور نے آپ سے خدمت دریافت کی اور آپ نے فرمایا دوبارہ مجھے مت بلاؤ تاکہ عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے بسط اعزاز و اکرام آپ کو رخصت کیا اور اسی وقت بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا
اور 3 دن بعد بستور بے ہوش رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 نمازوں کے وقت تک بے ہوش رہا، یعنی اس کی 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ جب وہ ہوش میں آئے تو وزیر نے ماجرا دریافت کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا عظیم آپ کے ہمراہ تھا کہ اس کا ایک لب محل کے اوپر کے لنگرے پر اور دوسرا سطح زمین پر تھا، اور زبان سے مجھ کو کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سے بھی تکلیف پہنچائی تو تجھ کو نکل جاؤں گا۔ چنانچہ اس اژدہا کے خوف سے عذر خواہی کی اور اسی طرح بے ہوش ہو گیا۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، مجھ کو نصیحت کر کیونکہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابا سلیمان کہ تو زاہد زمانہ ہے، تجھ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر بزرگی بخشی ہے اور نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابا سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد بزرگوار مجھ سے سوال نہ کریں کہ کیوں تم نے میری مشابہت کا حق ادا نہ کیا۔ نجات نسبت پر مبنی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال پر منحصر ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سن کر بہت روئے اور کہا کہ اے الہی، جس شخص کا گوشت پوشت لہو اور ہڈیاں نبوت سے ظہور میں آیا ہو، جس کا نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جس کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہو، اور وہ اس قدر خوف قیامت سے ہراساں ہے، تو داؤد کس شمار و قطار میں ہے اور کس بات پر ناز کر سکتا ہے؟ نقل ہے کہ ایک دن آپ اپنے غلاموں میں بیٹھے تھے، کہا کہ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، آؤ ہم سب آپس میں بات کا عہد کریں کہ ہم میں سے قیامت کے دن جو شخص نجات حاصل کرے وہ دوسروں کی نجات کی سفارشیں درگاہ الہی میں کرے۔ غلاموں نے حیرانی کے ساتھ عرض کیا، اے جگر گوشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم غریبوں کی سفارش کی کیا حاجت ہے جبکہ آپ کا نانا شفیع روز جزا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے افعال سے شرم آتی ہے کہ کس طرح قیامت کے دن اپنے نانا کے چہرے کی طرف دیکھ سکوں گا۔ نقل ہے کہ جب آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور باہر تشریف نہ لائے تو حضرت سفیان ثوری آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق آپ کے ارشادات عالیہ سے فیض یاب ہو رہی ہے، آپ نے کیوں گوشہ عزلت اختیار کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب میرا منہ ایسا ہی ہے، اور یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ حسب الذیل ہے۔ وفا اب جانے والے کی طرف چلی گئی، لوگ اپنے خیالات اور امیدوں میں محو ہیں، اگرچہ ظاہر میں باہم دوستی اور وفاداری کا دم بھرتے ہیں، لیکن اب ان کے دلوں میں دغا، فریب اور کھوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کو اعلیٰ لباس زیب تن کیے ہوئے دیکھ کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ آپ کے خاندان کی عادت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین کے ساتھ لگایا اور کہا کہ اندر کی طرف موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہوں اور جسم کو گراں گزرتا ہے، اور فرمایا عمدہ کپڑا لوگوں کے لیے ہے اور موٹا کپڑا حق کے لیے ہے۔ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جو شخص نیک اور بد میں تمیز کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ جانور بھی تمیز کر سکتے ہیں، وہ اپنے دشمن اور غیر کو پہچانتے ہیں۔ تب امام ابو حنیفہ نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکیوں اور بدیوں میں تمیز کر سکے اور زیادہ اچھی نیکی کو اختیار کر لے اور بشرط ضرورت کم بدی کو اختیار کرے۔ نقل ہے کہ لوگوں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ آپ میں سب ہنر جمع ہیں، زاہد بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، خاندان کے چشم چراغ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ متکبر بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں متکبر نہیں ہوں، لیکن کبریائی کا اثر مجھ میں بھی ہے۔ جب میں نے دماغ سے غرور کو دور کر دیا تو خدا کی کبریائی نے مجھ پر اثر کیا
اور کبر کی جگہ کبریائی نے لی۔ انسان کو اپنے کبر پر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا تعالیٰ کی کبریائی پر تکبر کرنا چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص کی روپوں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ نے ہی میری تھیلی چرائی ہے۔ آپ نے اسے دریافت کیا کہ کتنے روپے تھے؟ اس نے کہا کہ 1000۔ چنانچہ اس کو آپ اپنے گھر لے آئے اور 2000 روپے اس کو دے دیے۔ جب وہ شخص اپنے گھر واپس آیا تو اس کو اپنی گم شدہ روپے واپس مل گئے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں پھر واپس آیا اور سارا حال عرض کیا اور معذرت چاہی اور روپے واپس کرنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ دی ہوئی چیز نہیں لیا کرتے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس کی نسبت پوچھی تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ ایک دفعہ آپ اکیلے ہی کہیں جا رہے تھے اور ذکر اللہ دل و زبان سے جاری تھا۔ کوئی دل جلا آدمی بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اور وہ بھی اللہ اللہ کہتا جاتا تھا۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ نے کپڑے عنایت کیے جن کو آپ نے پہن لیا۔ اسی وقت وہ دل جلا جو آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا سامنے آ کر کہنے لگا کہ میں بھی اللہ اللہ کہنے میں آپ کے ساتھ شریک تھا، آپ اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دیں۔ چنانچہ آپ نے فوراً اپنا لباس اتار کر اس کو دے دیا۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر عرض کی کہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدا دکھلاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ تو خدا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے عرض کی سنا تو ہے لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ اس شخص کو باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک دو۔ چنانچہ آپ کے غلاموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب ان کو دریا میں پھینک دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر کی طرف اچھالا تو آپ نے دریا کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو نیچے اوپر خوب کوتے دے۔ چنانچہ ہر بار آپ دریا کو کہتے رہے کہ ان کو نیچے اوپر اچھال۔ جب ان کی حالت غیر ہوئی تو انہوں نے کہا خداوند بچانا۔ جو ہی آپ نے یہ لفظ سنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً نکال لو۔ چنانچہ جب ان کو کچھ عرصے کے بعد ہوش آئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے خداوند کریم کو دیکھا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدا کے سوا غیر سے امداد کا طالب رہا ایک حجاب سا دل میں محسوس کرتا رہا، لیکن جب خدا پر بھروسہ کیا تو میرے دل میں ایک سوراخ کی راہ سے روشنی محسوس ہوئی جس کی وجہ سے بالکل اطمینان ہو گیا اور اما یجیب المضطر اذا دعا دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو صادق امام جعفر صادق کو پکارتا رہا تو کاذب تھا، اب تو اپنے دل کے سوراخ کی حفاظت کر۔ اور فرمایا کہ جو شخص جو کہے کہ خدا کسی چیز پر ہے یا کس چیز سے ہے وہ کافر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کا آغاز خوف اور انجام عذر ہو اس گناہ کی بدولت انسان خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن جس عبادت کا آغاز امن اور انجام خود پسندی ہو بندہ اس اطاعت کی بدولت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ خود پسند اطاعت گزار گناہگار ہے اور عذر گناہگار اطاعت گزار۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ درویش صابر فاضل تر ہے یا شکر گزار دولت مند؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والا درویش افضل ہے کیونکہ اس کا دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور شکر گزار دولت مند کا دل اپنی دولت کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت بغیر توبہ کے فضول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت پر توبہ کو مقدم کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے التائبون العابدون، اور فرمایا کہ خدا کا ذکر کرتے وقت توبہ کا ذکر نہ کرنا خدا سے غافل ہونے کی نشانی ہے، اور خدا کی یاد کرنے کے وقت ماسوائے خدا کی ذات اور سب کچھ بھول جانا اصل ذکر خدا ہے، کیونکہ ہر چیز کا عوض اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور پھر آیت کریم
وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے اور وسیلے کے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عطا محض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے نفس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور عارف وہ ہے جو اپنے خداوند کریم کے پاس کھڑا ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے وہ خداوند کریم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ الہام مقبول لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور بغیر الہام کے استدلال کرنا محدود لوگوں کا کام ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے میں اس طرح سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چونٹی کا چلنا۔ فرمایا کہ 5 آدمیوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اول جھوٹا، کیونکہ اس کی صحبت سے غرور پیدا ہوگا۔ دوسرے احمق آدمی سے، کیونکہ جس قدر وہ بھلا کرے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا۔ تیسرے بخیل آدمی کی صحبت میں اچھا وقت ضائع ہوگا۔ بزدل آدمی جو ضرورت کے وقت پیٹھ دکھا جاتا ہے۔ پانچواں فاسق کی صحبت سے، کیونکہ ایک لقمہ کے عوض تجھ کو بیچ دے گا۔ ادنا سے ادنا چیز کی بھی طمع کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو دنیا میں ہی بنا دیا ہے۔ بہشت عافیت ہے اور مصیبت دوزخ۔ عافیت یہ ہے کہ اپنے تمام کام نفس کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ نیز فرمایا ہے کہ بے پردہ چیز مضر ہے۔ اگر اولیاء اللہ کو دشمنوں کی صحبت نقصان دہ ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہدایت پاتیں، لیکن یہ باتیں بسط و قبض سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ آپ کے اقوال تو بے شمار ہیں۔